خدا کے دین کا ناصر شہنشاہ کربلا وہ بھی اس مہینے میں، جناب شہنشاہ وفا ناصر امام حسین علیہ السلام وہ بھی اس مہینے میں، شہنشاہ حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر وہ بھی اس مہینے میں، ام المصائب بی بی جس نے مشن امام حسین علیہ السلام کی اتنی حفاظت کی کہ کروڑ یزید بھی پیدا ہو جائیں، جس دین کی، جس حسینیت کے مشن کی حفاظت ام المصائب بی بی نے کی ہے، وہ قیامت تک اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اب کہیں اس موضوع کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ ناصران امام میں دو ہستیاں اس مہینے میں ایسی آئی ہیں، ایک ہستی شبیہ پیغمبر ہے اور ایک ہستی شبیہ امیر المومنین ہے۔ میرا خیال ہے کہ موضوع بڑا ٹھنڈا ہو گیا اور بڑی اہم بات ہے اگر آپ نے توجہ کی، اور اس شبیہ کے متعلق شبیہ کے اقسام بیان کیے ہیں صاحب اسماء قائم، اسماء القائم میں سرکار نے ایک لفظ لکھا ہے کہ شبیہ کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شبیہ ثوری، ایک ہوتی ہے شبیہ لونی، ایک ہوتی ہے شبیہ خلقی، ایک ہوتی ہے شبیہ خلقی، ایک ہوتی ہے شبیہ واقعاتی، ایک ہوتی ہے شبیہ تشبیہی۔ اب ہر ایک پر اگر بحث کی جائے تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے، اور میں اشارتاً گزر کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک شبیہ ہوتی ہے ثوری۔ شبیہ ثوری کسے کہتے ہیں کہ جناب میر فیض حسین صاحب ہمارے اس تقریب میں تشریف فرما ہے، مہراپور سے تشریف لائے ہیں، میر غلام عابد صاحب تشریف فرما ہے، وہ بھی آئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ صاحبزادہ میر غلام حسین خان کو میں نے دیکھا، ان سے ہماری صحبت تھی، آنا جانا تھا، بس میر فیض حسین شبیہ میں ایسے ہی ہیں جیسے مرحوم میر غلام حسین صاحب تھے، یہ شبیہ ثوری ہے، جیسی اس کی شکل ویسی اس کی شکل، یہ شبیہ ثوری کہلاتی ہے۔ شبیہ تشبیہی کیا ہوتی ہے؟ میں تشبیہ دے دوں کہ میر غلام عابد خان ایسے سخی ہیں جیسے حاتم، اب حاتم کی سخا سے اس کی سخا کی تشبیہ ہے، فلاں جاگیردار ایسا ظالم ہے جیسا فرعون، اب اس کے ظلم کی تشبیہ فرعون کے ظلم سے ہے، یہ تشبیہی شبیہ کہلاتی ہے۔ ایک شبیہ واقعاتی ہوتی ہے، اور میں بیان کو سمیٹنے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ کی، ایک شبیہ واقعاتی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن سے دو واقعے ڈھونڈے اور اسماء الحجت میں اس درس سے یہ سبق سیکھا جس کا ہمیں درس دیا گیا۔ صاحب اسماء قائم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیسائیوں نے کوشش کی کہ عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا جائے۔ جب لشکر تیار ہوا اور اس لشکر کا سرغنہ آگے بڑھا کہ ٹھہرو میں جا کے دیکھوں کہ عیسیٰ ہے تو پھر کٹھے چلتے ہیں، اس کو صلیب پر لٹکاتے ہیں، وہ سرغنہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پیچھے مڑا اور کہا لشکر والوں کو آ جاؤ، اس کو صلیب پر لٹکاتے ہیں۔ اب قرآن کی زبانی بھی یہ ہے، جب وہ سارے کٹھے ہو کر آئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بلا لیا، اس سرغنہ کو شبیہ بنا دیا حضرت عیسیٰ کی۔ لوگوں نے اسے پکڑا، صلیب پر لٹکایا، کہنے لگا پہچانو، ارے میں تمہارا ہی بندہ ہوں،
میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ اب مجھے پتا نہیں جو لوگ شبیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ شہنشاہ کربلا کے روزے کی شبیہ بناتے ہیں، حضرت علی اصغر کے جھولے کی شبیہ بناتے ہیں، اور جاہلو اگر اللہ کسی کافر کو معصوم نبی کی شبیہ بنائے تو تم انکار کر جاتے ہو، اگر ہم شبیہ بنائے تو تجھے بدعتیں یاد آتی ہے۔ بس ایک اور واقعہ سنے، میرے بیان ختم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مسخرہ تھا جو حضرت موسیٰ کی شبیہ بن کر، عصا ہاتھ میں لے کر، لباس ویسا ہی پہن کر، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی جس کی قرآن نے گواہی دی ہے، اور حضرت نے دعا مانگی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے کہ پالنے والے میری زبان کو کھول کہ یہ میرے الفاظوں کو سن سکے، سمجھ سکے۔ اس کے زبان میں لقنت تھی۔ وہ مسخرہ لقنت بھی ایسے ہی کرتا تھا جیسے حضرت موسیٰ کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ فرعون کے درباری بھی خوش ہوتے تھے، فرعون بھی خوش ہوتا تھا، پیٹ میں درد پڑ جاتے تھے ہنس ہنس کر۔ اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار کیا اور فرعون کے لشکر کو دریائے نیل میں ڈبویا اللہ نے، اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دریائے نیل سے اس پار نکل کر اپنے کپڑوں کو نچوڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا اور کہا، پالنے والے اپنے دشمن کو سارے غرق کر دیے، بچایا ایک میرا دشمن تو نے۔ اللہ نے کہا، نہیں موسیٰ، تو سمجھ میری بات کو، تو میری حجت ہے، یہ ہے تو مسخرہ لیکن یہ میرے کلیم کی شبیہ بنتا تھا، مجھے رحم آ گیا، اپنے کلیم کی شبیہ کو کیسے غرق کروں؟ وہ تو کافر تھا۔ اب یہ پتا چلا کہ اس پاک خاندان میں حضرت ہم شکل پیغمبر شبیہ تھے پیغمبر کی، شہنشاہ وفا شبیہ تھے حضرت امیر المومنین کے، لیکن یہ ذات پاک، اس کو اللہ نے کس کی شبیہ نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ جب یہ ظہور فرمائیں گے وَأَشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ دھرتی، یہ زمین رب کے نور سے چمک جائے گی، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور جب چاند سورج نہ رہے گا تو میں کیا بتاؤں، یہ اللہ کے صفات کا مظہر بن کر دلیل اللہ، اسم اللہ، قدرت اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ بن کر آئیں گے۔ اللہ نے کہا، میں خالق ہونے کی حیثیت سے بے مثل ہوں، اور یہ میری حجت ہونے کی ناطے سے بے مثل ہے۔ اور میں نے اس نقطے پر اپنے بیان کو ختم کر دیا کہ زمانے کے سلطان آ کر خطبہ پڑھیں گے، انگلی کے اشارے سے عرش عظیم کو زمین پر بلائیں گے، اور عرش عظیم زمانے کے امام کے نالین کو سجدہ کرے گا، اور زمانے کے سلطان فرمائیں گے، لوگوں کل میرے نانا عرش پر گئے تھے، تم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جوتی سمیت عرش پر کیسے چلے گئے، اور میں اس کا نمائندہ ہو کر، اس کا وسیع ہو کر، اس عرش کو زمین پر بلا کر تجھے بتانا چاہتا ہوں، کرے جس کا وسیع اتنی طاقت رکھتا ہے تو نبی کتنی طاقت رکھتا ہوگا۔ وما علینا